صفحہ نمبر 66 پیج 66. قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ معارف الحدیث آیات نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، جلد اول، مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ۔ ہمارا ہیڈنگ ہے احسان، پیج 66. احسان کیا ہے؟ اسلام اور ایمان کے بعد سائل نے تیسرا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کے متعلق کیا تھا کہ مال الاحسان، یعنی احسان کی کیا حقیقت ہے؟ یہ احسان بھی ایمان و اسلام کی طرح خاص دینی اور بالخصوص قرآنی اصطلاح ہے۔ فرمایا گیا ہے بلا من اسلم وجہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، وہاں جس نے اپنے کو خدا کے سپرد کر دیا اور اس کے ساتھ احسان کا وصف بھی اس میں ہوا تو اس کے رب کے پاس اس کے لیے خاص اجر ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا گیا ہے کہ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور اس سے اچھا دین میں کون ہو سکتا ہے جس نے اپنے کو خدا کے سپرد کر دیا اور ساتھ ہی وہ محسن یعنی صاحب احسان بھی ہے۔ ہماری زبان اور ہمارے محاورہ میں تو احسان کہ میں نے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے ہیں، لیکن یہاں جس احسان کا ذکر ہے وہ اس کے علاوہ ایک خاص اصطلاح ہے، اور اس کی حقیقت وہی ہے جو حدیث زیر تشریح میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، یعنی خدا کی بندگی اس طرح کرنا چاہیے جیسا کہ وہ قہار و قدوس اور ذی الجلال اور جبروت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور گویا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کو یوں سمجھیے کہ غلام ایک تو اپنے آقا کے احکام کی تعمیل اس وقت کرتا ہے جب کہ وہ اس کے سامنے موجود ہو اور اس کو یقین ہو کہ وہ مجھے اچھی طرح دیکھ رہا ہے، اور ایک رویہ اس کا اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ آقا کی غیر موجودگی میں کام کرتا ہے۔ عموماً ان دونوں وقتوں کے طرز عمل میں فرق ہوتا ہے، اور عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ جس قدر ولی دھیان اور محنت اور خوبصورتی کے ساتھ وہ آقا کی آنکھوں کے سامنے کرتا ہے یعنی کام کرتا ہے، اور جس خوش اسلوبی سے اس وقت وظائف کی خدمت کو انجام دیتا ہے، مالک کی عدم موجودگی میں اس کا حال وہ نہیں ہوتا۔ یہی حال بندوں کا اپنے حقیقی مولا کے ساتھ بھی ہے۔ جس وقت بندہ یہ محسوس کرے کہ میرا مولا حاضر ناظر ہے، میرے ہر کام بلکہ میری ہر حرکت اور ہر سکون کو وہ دیکھ رہا ہے، تو اس کی ایک خاص کیفیت اور اس کی بندگی میں ایک خاص شان نیاز مندی ہوگی جو اس وقت نہیں ہو سکتی جب کہ اس کا دل اس تصور اور اس احساس سے خالی ہو۔ تو احسان یہی ہے کہ اللہ کی بندگی اس طرح کی جائے گویا کہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور ہم اس کے سامنے ہیں اور وہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ یہی مطلب ہے اس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان اس کا نام ہے کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح کرو گویا کہ اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھتے ہو مگر وہ تو تم کو دیکھتا ہے۔ حدیث کے اس ٹکڑے کا ایک اور مطلب بھی بیان کیا گیا ہے، بلکہ وہی زیادہ مشہور ہے، اور وہ یہ کہ عبادت کرو اللہ کی اس طرح کہ گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، بس اگر یہ مقام مشاہدہ حق کا تمہیں حاصل نہ ہو تو پھر عبادت کرو اس طرح اور اس تصور کے ساتھ کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جو حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا یہ مطلب لیتے ہیں، ان کے نزدیک اس میں عبادت کے دو درجوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ عبادت مشاہدہ حق کے ساتھ ہو جو مقام ہے عرفہ کا، اور دوسرا یہ کہ عابد عبادت اس تصور کے ساتھ کرے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ مقام ہے درجہ دوم کے عابدوں اور عارفوں کا۔ یہ مطلب اگرچہ بہت بڑے
اور مشہور ترین شارحین حدیث نے بھی بیان کیا ہے، لیکن بخیال ناقص حدیث کے الفاظ اس کو ادا نہیں کرتے۔ راکب وہی مطلب ہے جس کو اس ناچیز نے ترجمہ میں اختیار کیا ہے، اور امام نودی نے شرح مسلم میں، نیز علامہ سندی نے صحیح بخاری میں اس کو اختیار کیا ہے، اور اس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کا حاصل یہی ٹھہرتا ہے: احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح کرو جیسے کہ اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگرچہ تم اس کو دیکھ نہیں رہے ہو، مگر وہ تو تم کو دیکھتا ہے، اور جب وہ تم کو دیکھ رہا ہے تو پھر عبادت اور بندگی ایسی ہونی چاہیے جیسے کہ مولا کے سامنے ہوتے ہوئے ہونی چاہیے، کیونکہ غلام آقا کے سامنے ہوتے ہوئے اس لیے تو کام اچھی طرح کرتا ہے کہ وہ آقا اس کو دیکھتا ہے۔ بہرحال حسن عبادت میں اصل مؤثر مولا کا بندہ کو دیکھنا ہے، اور وہ محقق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔